بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی تعداد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کرام کا ذکر اللہ نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جن زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی کہ شیطان کے باپ کو فرشتوں کی مائیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس یعنی شیطان کا باپ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان اور زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت قائم مقامی کرے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے یعنی فرشتوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ پھر اللہ جل جلالہ نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 1 حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجئے تاکہ ہمیں اس مصیبت یعنی میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات مل جائے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہیں، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حدیث نمبر 2 ہے۔ سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت ہوگی۔ حدیث نمبر 3 ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد
جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ حدیث نمبر 4 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک مٹی سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا تھا، فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ رحمن آیت نمبر 14۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم علیہ السلام اندر سے بالکل کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 37۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔ فرشتوں کو اولاد آدم کی خون ریزی کا علم کیسے ہوا؟ فرشتے زمین پر جنات کے آپس میں لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ خلیفہ بنانے کی مصلحت۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، باعمل علماء اور صالح پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے
اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ یعنی فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کی عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 28 تا 30۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہا۔ اللہ نے جواب دیا، یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے۔ فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم اور فرشتوں پر فضیلت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس یعنی شیطان کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس ابلیس نے کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ آیت نمبر 2، پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔
آیت نمبر 30 سے 33۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام اس چیز مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تو یہاں یعنی جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ سورہ الحجر آیات 34 تا 35۔ نمبر 2 آیت ہے، اللہ نے فرمایا، تو یہاں یعنی جنت سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں یعنی جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 13۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا ان انسانوں میں سے بھی جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 18۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب ابن آدم قرآن مجید میں سے سجدہ والی آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس! ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کے شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ جل جلالہ نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ بے شک آپ کامل علم رکھنے والے، حکمت والے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، انہیں یعنی فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب یعنی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ چھپا رہے ہو۔ آیت نمبر 31 تا 33 سورہ بقرہ۔ ویڈیو کا باقی حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔